اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا اسلام احمدیت میں یہ روحانیت کا دور ہے، جبکہ دیگر مذاہب اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت سے ناآشنا ہیں۔ اس وجہ سے دنیا میں مادیت اور دہریت کی رو چل رہی ہے۔ اس تمہید کی نسبت سے آج کے پروگرام میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمودہ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی تفسیر میں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بزرگ و برتر کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں، اللہ اس ذات پاک کا نام ہے جو ازلی، ابدی اور الحی القیوم ہے، اور مالک اور خالق اور رب سب مخلوق کا ہے، اور اسم ذاتی ہے نہ کہ اسم صفاتی۔ عربی زبان کے سوا کسی اور زبان میں اس خالق و مالک کل کا کوئی ذاتی نام نہیں پایا جاتا۔ صرف عربی میں اللہ ایک ذاتی نام ہے جو صرف ایک ہی ہستی کے لیے بولا جاتا ہے اور بطور نام کے بولا جاتا ہے۔ اللہ کا لفظ بھی اسم جامد ہے، مشتق نہیں، نہ یہ کسی اور لفظ سے بنا ہے اور نہ اس سے کوئی اور لفظ بنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، یورپین محققین کی رائے ہے کہ عربی کا لفظ الہ ابتدائی مادہ سے زیادہ قریب ہے۔ جرمن عالم نولڈے کے لکھتا ہے کہ عربی کا لفظ الہ اور عبرانی کے ایل پرانے زمانہ سے پہلو چلے آتے ہیں، اور عبرانی زبان جب عربی سے علیحدہ ہوئی ہے اس سے بھی پہلے سے یہ لفظ سامی زبانوں میں استعمال ہوتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق مدلل تعلیم قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اور آپ سورۃ البقرہ کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں جامع بیان آیت الکرسی میں بیان ہوا ہے۔ آپ سورۃ البقرہ کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں موجودہ زمانہ کے یورپین مصنفین کے خیالات کو زیر بحث لاتے ہوئے فرماتے ہیں، ان لوگوں کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ نے یہ اصل پیش کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی نسبت عقیدہ روحوں، جنوں اور پریوں کے خیال سے ترقی پا کر بنا ہے، اور دوسرے گروہ نے یہ اصل پیش کیا ہے کہ ابتدائی انسان نے درندوں اور زہریلے کیڑوں سے متاثر ہو کر ان کی پوجا شروع کی، اور آہستہ آہستہ خدا کا خیال پیدا ہوا۔ دونوں فریق کا خیال ہے کہ ابتدا میں کئی خداؤں کا خیال پیدا ہوا اور رفتہ رفتہ اس کی جگہ ایک خدا نے لے لی۔ ان لوگوں کے دعویٰ کی بنیاد اس پر ہے کہ ابتدائے آفرینش یعنی دنیا کے آغاز میں انسان کی تاریخ کئی خداؤں کے اعتقاد پر دلالت کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک وحدانیت سے پہلے کا ہے، اور چونکہ شرک وحدانیت سے پہلے کا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ خدا کا خیال شرک کی ترقی پذیر صورت ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں، ان میں سے بعض یعنی یورپین مصنفین اور فلاسفروں نے مذاہب کے پیرووں سے ڈر کر اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ ہمارے عقیدہ کی زد مذہب پر نہیں پڑتی، کیونکہ ایک معقولیت پسند خدا سے یہ بعید نہیں کہ جس طرح اس نے دنیا پر قوانین نیچر کو بتدریج ظاہر کیا، اسی طرح اس نے اپنی نسبت عقیدہ کو بھی دنیا پر بتدریج ظاہر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس امر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ان لوگوں نے اس خیال کو پورے غور کے بعد پیش کیا ہو، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یا تو یہ خیال انہوں نے مذہبی دنیا کی مخالفت کے ڈر سے پیش کیا ہے، یا پھر انہوں نے اس سوال پر غور کی ضرورت ہی نہیں سمجھی اور مذہبی لوگوں کی دلجوئی کے لیے بغیر کافی غور کرنے کے یہ بات پیش کر دی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام،
آپ بیان فرماتے ہیں کہ میرے اس خیال کی بنیاد اس پر ہے کہ تمام اہم مذہب کی بنیاد الہام پر رکھتے ہیں، اور اگر مذہب کی بنیاد الہام پر رکھی جائے تو یہ فلسفہ کہ خدا تعالی نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ظاہر کیا اور پہلے اپنے سوا دوسرے وجودوں کی طرف دنیا کی رہنمائی کی، ایک منٹ کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ یہ عقل کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مردہ ارواح کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی، یا پتھروں اور دریاؤں، سانپوں، شیروں کی طرف دنیا کی رہنمائی کی، اور بعد میں اپنے آپ کو ظاہر کیا، کیونکہ ایک خدا کے وجود کی طرف رہنمائی اگر شروع زمانہ سے بھی کی جاتی تو اس میں عقلاً کوئی امر مستبعد نہیں۔ علاوہ ازیں مختلف مذاہب جو اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ ابتدائے آفرینش، یعنی دنیا کے آغاز سے الہام کے قائل پائے جاتے ہیں، اور اس امر کا کوئی بھی قائل نہیں کہ الہام بعد کے کسی زمانہ سے شروع ہوا ہے۔ ہندو مذہب بھی اس کا قائل ہے کہ ابتدائے آفرینش سے الہام ہونا شروع ہوا، اور یہودی مذہب بھی اس کا قائل ہے، اور مسیحیت چونکہ یہودی مذہب کی آخری کڑی ہے وہ بھی اس امر کی قائل ہے، اور زرتشتی مذہب بھی اس امر کا قائل ہے، اور اسلام بھی اسی کا قائل ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آدم کے زمانہ سے جو پہلا انسان تھا اس کو بتا دیا گیا تھا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا ہے انسان کا محکوم اور اس کے فائدہ کے لیے ہے۔ اس تعلیم کے بعد آدم کے دل میں یہ خیال کس طرح پیدا ہو سکتا تھا کہ پہلے ستاروں اور سورج اور چاند کو خدا سمجھے، یا زمین کے جانوروں کو خدا سمجھے، یا آدم سے پہلے کون سے آبا تھے جن کو وہ خدا سمجھ سکتا تھا۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس خیال کی جو خدا تعالیٰ کے متعلق فلاسفروں نے پیش کیا ہے بنیاد ان دو باتوں پر ہے۔ اول، وحی الہی کے وجود سے انکار، دوم، مسئلہ ارتقاء کا غلط مفہوم۔ آپ فرماتے ہیں کہ وحی الہی کا انکار محض اس لیے پیدا ہوا ہے کہ ان فلاسفروں کو اس کا تجربہ نہیں، اور وہ مسیحی ممالک میں پیدا ہوئے ہیں جن میں ایک لمبا عرصہ سے الہام کا وجود ناپید ہے، کیونکہ انہوں نے نہ خود الہام پایا اور نہ الہام پانے والوں کو دیکھا۔ وہ اس وہم میں مبتلا ہو گئے کہ وحی کا وجود ہی کوئی نہیں، اور جب وحی الہی کے منکر ہوئے تو خدا تعالیٰ کے خیال کے لیے کوئی عقلی وجہ تلاش کرنے لگے، اور چونکہ ارتقاء کے مسئلہ کی طرف ان کی توجہ ان دنوں ہو رہی تھی، اسے بھی اس مسئلہ کے ماتحت حل کرنا چاہا، اور اس غلط عقیدہ میں مبتلا ہو گئے۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ بیان فرماتے ہیں قرآن کریم نہ صرف وحی الہی کا قائل ہے بلکہ اس کے وجود کو ہر زمانہ میں تسلیم کرتا ہے، اور اگر اس کا یہ دعویٰ صحیح ثابت ہو تو اس فلسفہ کی جڑ آپ ہی آپ اکھڑ جاتی ہے۔ قرآن کریم اپنی نسبت دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا ہر لفظ وحی کی قسم سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور وہ اس امر کا بھی مدعی ہے کہ اس سے پہلے ابتدائے آفرینش سے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں اور ان کے اتباع پر وحی نازل کرتا چلا آیا ہے، اور اپنے وجود کو ان پر ظاہر کرتا چلا آیا ہے، اور وہ اس امر کا بھی مدعی ہے کہ قرآن کریم کے ماننے والوں پر وحی نازل ہوتی رہے گی، اور پھر آپ نے امت محمدیہ میں سے آج کے زمانہ میں وحی پانے والوں کی مثال دیتے ہوئے سیدنا حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ علیہ السلام اور اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ یہ غلط تصور ہے کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی بالکل بند ہو گئی ہے۔ شریعت والی وحی بند ہوئی ہے، نہ کہ ہر قسم کی دوسری وحی۔ امت محمدیہ کے ہزاروں بزرگ اولیاء وحی پاتے رہے ہیں،
آپ فرماتے ہیں کہ غرض یا وہی الہی ایک مجرب اور مشاہدہ سے ثابت شدہ امر ہے تو یہ نقلی وجوہ کی جو محض ظنیات اور قیاسات پر مبنی ہے کوئی اوقات بھی باقی نہیں رہتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے خیال کی دوسری بنیاد مسئلہ ارتقاء کے غلط مفہوم پر ہے۔ ان کا یہ خیال کہ دنیا کی ابتدا میں آبا یا طبی مظاہروں یا جانوروں وغیرہ کی پرستش ہوتی تھی بالکل باطل ہے اور تاریخ اور عقل سے غلط ثابت ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ارتقاء کا تعلق جہاں تک عقل انسانی سے ہے صرف اس حد تک محدود ہے کہ باریک مسائل آہستہ آہستہ دنیا پر کھولے گئے ہیں اور انسانی عقل کی نشو و نما کے مطابق انہیں ظاہر کیا گیا ہے۔ اس قدر ارتقاء کا یہودی مذہب بھی قائل ہے اور مسیحیت بھی اور اسلام بھی، لیکن یہ کہ خدا تعالیٰ کے وجود کا بسیط یعنی پورا علم بھی انسان کو ابتدا میں نہیں دیا گیا بالکل غیر معقول ہے۔ بھلا وہ کون سی روک تھی جو ابتدائی انسان کو ایک پیدا کرنے والے کے وجود کو ماننے میں مانے تھی؟ کوئی بھی عقلی وجہ اس کی معلوم نہیں ہوتی۔ پھر ایسے غیر معقول عقیدہ کو کوئی کس طرح تسلیم کر سکتا ہے؟ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔